بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان للحسین حرارتا فی القلوب لا تبرد۔ اسی کے اسٹوڈیو کا نمبر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، آپ ہمیں کال کریں، ہم آپ کی کالز کا جواب دیں گے۔ آپ بھی سفیر کربلا کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ مختصر اگر کوئی منقبت پڑھنا چاہیں، نوحہ پڑھنا چاہیں، سلام پیش کرنا چاہیں، آج ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے بہت ہی محترم عالم دین، خطیب اہل بیت، ذاکر حسین، معلم علوم قرآن و حدیث، جناب مولانا ڈاکٹر پروفیسر فرمان حسین عابدی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، جو علی گڑھ یونیورسٹی کے ڈین آف فیکلٹی بھی رہ چکے ہیں، جو سید العلماء کی پوسٹ تھی اس پوسٹ پر بھی یہ فائز رہ چکے ہیں، اور ان کا اصل تعارف خدمت گزار مذہب کے طور پہ ہے۔ آپ کا تعلق گھنگیرو سے ہے، جہاں سے ہمارے بھائی حجت الاسلام مولانا الحاج سید علی حیدر عابدی صاحب قبلہ کا تعلق ہے۔ جناب مولانا ڈاکٹر پروفیسر فرمان حسین عابدی صاحب مولانا علی حیدر عابدی صاحب کے قریبی عزیز بھی ہیں۔ مولانا عابدی صاحب کے والدین شریفین حال ہی میں انتقال فرما گئے ہیں۔ اس عظیم نقصان کی تعزیت بھی ہم، جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا ہے، ہمارے بہت قریبی عزیز مولانا سید علی حیدر صاحب قبلہ عابدی کے والدین کچھ ہی دن پہلے دونوں ایک ہی ہفتے کے اندر گزر گئے ہیں۔ آپ نے جو تعزیت پیش کی ہے، ہم اس کے بے حد ممنون اور شکر گزار ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان دونوں مرحوموں کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور جوار آل محمد عطا فرمائے۔ جہاں تک میرے اپنے بارے میں کچھ کہنے کا سوال ہے، یہ ہے کہ ہماری بستی گنگیرو ضلع مظفر نگر میں واقع ہے، لیکن اب ضلع مظفر نگر کے دو حصے کر دیے گئے ہیں، اور ایک حصے کا نام ضلع شاملی رکھ دیا گیا ہے۔ اب ہمارا وطن ضلع شاملی میں واقع ہے۔ یہ بستی تاریخی اعتبار سے سلطان سکندر لودھی کے وقت میں آباد ہوئی تھی، اور دو بزرگ ہمارے جو مورث اعلیٰ تھے وہ وہاں تشریف لائے تھے۔ ان کی قبریں آج بھی ہمارے وطن میں موجود ہیں۔ ان دونوں بھائیوں کا نام تھا سید صدر الدین اور سید رکن الدین۔ یہ در حقیقت امام زین العابدین علیہ السلام کے ایک صاحبزادے حسین اصغر کی اولاد سے ہیں، اسی لیے ہم لوگ حسینی بھی کہلاتے ہیں اور عابدی بھی کہلاتے ہیں۔ اس بستی میں بہت پرانے زمانے سے عزاداری کا چلن ہے، اعلیٰ پیمانے کے اوپر عزاداری ہوتی ہے، اور بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے ان میں سے ملا مصطفیٰ حسین بھی گزرے ہیں۔ انہی سب حضرات نے بڑی نمایاں طور کے اوپر وہاں خدمات انجام دی ہیں۔ ابھی حال کے بزرگوں میں ہمارے برادر عزیز مولانا علی حیدر صاحب عابدی کے والد جن کا انتقال ہوا ہے، وہ ہمارے رشتے میں چچا ہوتے تھے۔ ان کی بہت نمایاں خدمات
ہماری بستی کے سلسلے میں ہیں، بہت منکسر مزاج تھے، بہت ہی صلح جو قسم کے انسان تھے، ہر ایک کے دکھ سکھ میں کام آتے تھے، ہر ایک کی پریشانیوں میں ہر طرح کی مدد کرتے تھے اور ہر ایک کے مسائل کو سلجھانے کی حتی الامکان کوشش فرماتے تھے۔ میں سن 1947 میں گنگیرو میں پیدا ہوا۔ میرے والد کا نام سید علی حسن تھا، جو سن 19 کیا۔ اس کے بعد میں میرا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بحیثیت پوسٹ گریجویٹ کے تقرر ہو گیا۔ یہ سلسلہ تقریباً 10 سال چلا۔ سن 1981 میں شعبہ دینیات شیعہ میں بحیثیت لیکچرر مقرر ہوا اور یہ سلسلہ بھی تقریباً 10 سال ہی چلا، کیونکہ سن 1991 میں مجھے شعبے میں ریڈر مقرر کر دیا گیا اور پھر 2001 میں مجھے پروفیسر منتخب کیا گیا۔ اسی دوران میں نے بحیثیت ریڈر شعبے کے چیئرمین کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک مذہبی خدمات انجام دینے والی نمایاں سوسائٹی ہے، علی سوسائٹی کے نام سے مشہور ہے۔ میں تقریباً 12 سال اس کا صدر رہا، 12 سال میں ناظم دینیات رہا اور 12 ہی سال کے قریب میں اس کا چیئرمین رہا۔ پروفیسر منتخب ہو جانے کے بعد میں متعدد بار فیکلٹی آف تھیولوجی کا ڈین بھی رہا اور میرے زیر نظر شعبہ شیعہ دینیات بھی رہا اور شعبہ سنی دینیات بھی۔ میں نے اپنے طور پہ جو خدمات انجام دینے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ تدریس کے ساتھ ساتھ میں نے تقریر کا سلسلہ بھی جاری رکھا اور تحریری خدمات بھی انجام دیتا رہا۔ تقریر کے سلسلے میں مجھے ہندوستان کے تقریباً سبھی چھوٹے بڑے شہروں میں جانے کا شرف حاصل ہوا اور میں اپنے مقدور بھر عزاداری کی خدمت انجام دیتا رہا ہوں۔ میں بمبئی بھی گیا، کلکتہ بھی گیا، دہلی میں بھی میں نے 3 سال عرصہ پڑھا اور بھاؤنگر دیگر علاقوں میں بھی میں خدمات انجام دیتا رہا ہوں۔ سن 1987 سے میں نے ہندوستان سے باہر کے سفر کا سلسلہ شروع کیا۔ سب سے پہلے میں جرمنی گیا، تقریباً 4 سال وہاں میں نے عرصے خطاب کیے۔ اس کے بعد میں مجھے نیروبی جانے کا اتفاق ہوا، ہانگ کانگ بھی گیا، پیرس میں بھی 2 سال میں نے عرصے پڑھے۔ تقریباً 6 مرتبہ میں نے کینیڈا میں بھی عرصوں سے خطاب کیا ہے اور امریکہ میں بھی 20 سال کے قریب مجھے آتے ہوئے ہو گئے ہیں۔ تحریری طور کے اوپر میں نے شروع سے ہی مقالات لکھنے شروع کیے، مضامین لکھے، جن کی تعداد جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے تقریباً 125 کے قریب ہے۔ بہت سو کا ریکارڈ میرے پاس ہے، بہت سو کا ریکارڈ نہیں بھی ہے۔ اسی کے ساتھ میں نے کتابوں کی تصنیف اور تالیف کا سلسلہ بھی شروع کیا، جس میں سے میری جو ابتدائی کتاب ہے وہ دینی تعلیم کے 3 حصے ہیں، جو یونیورسٹی کے اسکول کے 6، 7 اور 8ویں نصاب میں ابھی بھی شامل ہیں۔ دوسری کتاب میری ہادیان دین ہے، جو یونیورسٹی ہی کے ہائی اسکول کے نصاب میں اب بھی شامل ہے۔ ایک اور کتاب میری عقائد و عبادات ہے، جو ہائر سیکنڈری اسکول کے شیعہ نصاب میں شامل ہے۔ گریجویشن کے لیے میں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے صراط مستقیم، وہ شیعہ دینیات میں پڑھائی جاتی ہے۔
ایک اور کتاب معرفت حدیث میں نے تحریر کی جو علی گڑھ یونیورسٹی کے نصاب میں BTH میں شامل ہے اور UP بورڈ کے عالم اور فاضل کے دونوں کورسز میں آدھی آدھی شامل ہے۔ سب سے بعد کی جو میری کتاب ہے وہ اسلامی اخلاق ہے، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ دینیات کے BTH کلاس کے 6 پرچے اخلاق اسلامی میں پرسکرائبڈ ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب کے سلسلے میں مجھے جس انداز سے محبت کے ساتھ میں سلوک کیا گیا ہے، مجھے اس کی توقع نہیں تھی اور مجھے فخر ہے کہ قوم نے میری عزت افزائی کی۔ اس کے سلسلے میں مجھے ایران کی طرف سے 2011 میں 2 مئی کو شہید مطہری ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ یہ میری خدمات تحریری رہی ہیں۔ وطن کا جہاں تک تعلق ہے، میری بستی میں عزاداری کو بہت نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ 5 کے قریب وہاں بارگاہیں ہیں، قدیم بارگاہیں ہیں۔ سبھی جگہ بہت ہی اہتمام کے ساتھ میں عزاداری کی جاتی ہے، جلوس برآمد ہوتے ہیں اور اس میں بلا تفریق مذہب و ملت سبھی افراد شریک ہوتے ہیں اور ان میں بھی بہت بڑی تعداد غیر مسلم حضرات کی ہوتی ہے۔ وہ ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ میں بہت ہمدردی کرتے ہیں اور عزاداری کے کاموں میں کافی حد تک ہمارا ہاتھ بھی بٹاتے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ ہمارا پروگرام المہدی ٹی وی سے سفیر کربلا نمبر 3 لائیو دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں جناب مولانا ڈاکٹر پروفیسر فرمان حسین عابدی صاحب تشریف فرما ہے، جنہوں نے بڑی تفصیل سے اپنی خدمات دین کا ذکر کیا اور اپنے علاقے میں ہونے والی عزاداری کا تذکرہ فرمایا۔ ہماری دعا ہے جناب مولانا سید فرمان حسین اور ان کے دیگر خاندان کے علماء و ذاکرین کی توفیقات عالیہ میں اللہ کریم بحق محمد و آل محمد اضافہ فرمائے۔ ہمارا یہ پروگرام دراصل کربلا کے پیغام کو عام کرنے کے لیے شروع کیا گیا ہے، جس میں ہم کالز بھی لیتے ہیں۔ ابھی آپ کال فرما سکتے ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، پہلے ہم کال لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس سلسلہ گفتگو کو جاری و ساری رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، میں جاوید حسین بات کر رہا ہوں۔ جی جناب، خیریت سے؟ الحمدللہ، میں یہ دیکھ رہا ہوں پروگرام کے لیے اپنا قبلہ فرمان علی صاحب آپ کے ساتھ موجود ہیں، تو الحمدللہ ان کی کافی خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ بھائی المہدی ٹی وی کے تعاون کے ساتھ ایسے تمام لوگ جو ہیں وہ کمیونٹی گارڈن میں شناخت بھی ہو رہے ہیں اور ان کا انٹروڈکشن بھی ہو رہا ہے اور ان کی خدمات کو اجاگر بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے ہمارے تمام اہل تشیع کو اس سلسلے میں بہت شکر گزار ہونا چاہیے کہ المہدی ٹی وی سلسلے میں اپنی جو خدمات انجام دے رہا ہے۔ اور اسی وساطت سے میں جناب قبلہ بابا مولانا علی حضرات کی طرف سے بھی تعزیت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی ان کے والد اور والدہ کے سلسلے میں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اپنا کہتے ہیں آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ان تک بھی میرا پیغام پہنچا دیجیے، اگر وہ آپ کے ساتھ موجود ہوں تو ظاہر ہے کہ ان تک ان کی بات جو ہے وہ پہنچ جائے گی۔ تو اور جہاں تک یہ قبلہ بابا جناب فرمان علی صاحب، الحمدللہ ان کی کاوشیں، ان کی محنت انشاءاللہ اس کا ضرور رنگ آئے گا اور ہماری کمیونٹی ان سے اور
बहुत शुक्रिया जनाब जावेद हुसैन साहब, आपने हमें कॉल फरमाई न्यूयॉर्क से। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, जनाब जावेद हुसैन हमारी टीम का हिस्सा है और कल 7 बजे उनका प्रोग्राम देखना ना भूलिएगा। शिया लिंक, वो बुध को 7 से 8 बजे न्यूयॉर्क के स्टूडियो से प्रोग्राम करते हैं जिसका नाम है शिया लिंक। और जनाब जावेद हुसैन साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे भाई मौलाना अलहाज अली हैदर आबदी साहब किबला के वालिदैन शरीफैन के लिए ताज़ियत पेश की। जनाब मौलाना आबदी साहब किबला थोड़ी ही देर में हमें ज्वाइन करने वाले हैं। इंशाअल्लाह उन तक आपका पैगाम पहुंच चुका है और आपके हम और वो शुक्रगुजार हैं। जनाब मौलाना डॉक्टर प्रोफेसर फरमान हुसैन साहब आबदी के बारे में जो आपने फरमाया, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि ये एक बेहतरीन मुसन्निफ, बेहतरीन मुहक्किक, कोहना मशक खतीब और ज़बरदस्त मुअल्लिम मकतब अहले बैत है। और हमें ऐसे ही खुतबा और ज़ाकिरीन की ज़रूरत है जो एक तरफ अकायद की इस्लाह करें और दूसरी तरफ सही रिवायात पढ़ें और तीसरी तरफ कौम को अमल की दावत दें। हमारे इस प्रोग्राम में स्क्रीन के ऊपर थोड़ी ही देर में हमारा स्टाफ आपके लिए मौलाना का फोन नंबर टाइप कर देगा, मौलाना फरमान हुसैन साहब किबला का। फिलहाल अयाम अज़ा में आप अमेरिका में तशरीफ फरमा है, कोई भी इदारा अगर दीनी खिदमत के लिए मौलाना को बुलाना चाहे तो उनके डायरेक्ट नंबर पर आप कॉल फरमा सकते हैं। जनाब मौलाना, आपके हम फिर शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए। माशाल्लाह आप कोई मोहताज तारुफ तो नहीं है। ये फरमाइए कि आपकी जो बस्ती गंगेरू है और ज़िला मुजफ्फरनगर है, इसमें एक हमारे दोस्त मौलाना असद रजा हुसैनी साहब हमारे वो साथियों में थे कुम में, बल्कि मेरे रूममेट भी रहे। वो बड़े ही नेक सैयदजादे और नेक आलिम दीन, तो उनसे भी आपकी कोई कराबदारी? हाँ, हम सब बस्ती में आपस में एक दूसरे से रिश्तेदारियों के साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना असद रज़ा साहब भी हमारे अजीज़ हैं, करीब रिश्तेदार हैं और उन्होंने ख़ास मुजफ्फरनगर शहर में हौज़ा इल्मिया सादात कायम किया है और वो उसके मुदीर हैं माशाअल्लाह। और माशाअल्लाह दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और हमारी दुआ है कि परवरदिगार उनके मसाई को कबूल फरमाए। इलाही आमीन। इसी के साथ साथ मैं ये भी अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ कि मेरे एक बहुत करीबी रिश्तेदार और बुज़ुर्ग जो मेरे रिश्ते में भाई भी होते हैं, मौलाना बेदार हुसैन साहब किबला, वो सुल्तानुल मदारिस जो लखनऊ की बहुत कदीम मशहूर दरसगाह है, उसके प्रिंसिपल भी वो रहे हैं। कुछ दिनों पहले तक वो रहे, अब सुबुदोश हुए हैं, लेकिन तदरीसी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लखनऊ भर में उनके दरसियात को बहुत ही काबिल कदर अंदाज में देखा जाता है माशाअल्लाह। इसके अलावा यहाँ मौलाना अली हैदर साहब किबला आबदी, वो ख़ुद भी यहाँ दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमारी बस्ती के और बहुत से हजरात हैं जो बहुत से मकामात के ऊपर दीनी खिदमत में मसरूफ़ हैं। शाम में भी हमारे यहाँ के बहुत से तलबा थे, नजफ़ में भी हैं, कुम में भी हैं, मशहद में भी हैं और हिंदुस्तान के बहुत से शहरों में वो अपने अपने तौर के ऊपर इल्मी और दीनी दोनों तरह की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। नाजरीन नाजरात, मुझे अच्छी तरह याद है कि खंगेरू के तलबा शाम में, हौज़ा इल्मिया शाम में बड़े ही जिद्दी, बड़े मेहनती, बड़े लायक और इंतहाई नेक मुतदय्यन खुश अखलाक तलबा थे। और जब मैं हौज़ा इल्मिया शाम में दमिश्क में कभी भी मजालिस पढ़ता तो ये तलबा बिल्कुल सामने बैठते थे। बल्कि मेरे अपने शागिर्दों में
آپ کے عزیز ہی ہیں مولانا وسیع صاحب اور مولانا عسکری صاحب، جی ہاں، جو ماشاءاللہ بڑے لائق اور نیک طلبہ میں شامل ہیں. اور میرے ایک اور شاگرد مولانا غضنفر جو دراصل چھولس سے ہے آپ کے ہاں، وہ بھی دینی خدمات انجام دیتے رہے. جی ہاں، جو مدرسہ بھائی مولانا علی حیدر صاحب آبدی نے وہاں تشکیل دیا تھا اس میں ان کی بھی خدمات رہیں. اور خاص طور پہ آپ کے جو چچا جو حال ہی میں مرحوم ہوئے ہیں جناب قبلہ سید اطرت آبدی صاحب، ان کے بارے میں نے یہ سنا ہے بہت لوگوں سے کہ وہ بستی میں ماموں کے طور پر مشہور تھے، اور جب بھی کوئی گھنگیرو میں صلح کا مسئلہ آتا کسی بھی مکتب فکر کا تو وہ سید اطرت صاحب ہی کے دروازے پر لوگ دستک دیتے تھے، اور وہ اپنے اجداد اطہار کے راستے پہ چلتے ہوئے بڑے سلجو اور انتہائی کامن شخصیت شمار ہوتے تھے. ان کی خدمات جو ہے وہ بڑی ہی کثیر الجہات خدمات تھیں. مدرسے کا حساب ہو، عزا خانے کا حساب ہو، مسجد کا ہو یا عیدگاہ کا ہو، کربلا کا ہو، وہ سب ان کے ہی ہاتھوں ہوتا تھا، اس لیے کہ ان سے بہتر کوئی حساب رکھنے والا بستی میں نہیں تھا. ماشاءاللہ. وہ سب کا ریکارڈ رکھتے تھے. حد یہ ہے کہ جو شادیاں ہوتی تھیں اس میں زیورات تلک کو بھی انہی کے یہاں لکھوا دیا کرتے تھے کہ ہم نے بچی کے لیے اتنا کیا ہے اور اس کے لیے اتنا کیا ہے. اس کے علاوہ وہ یوں بھی جو بھی چاہے اپنے قومی خدمات ہوں یا بستی کی خدمات ہوں ان کی ہر جگہ پوچھ ہوتی تھی، اور بہت ہی منکسر مزاجی کے ساتھ میں وہ ہر جگہ نمایاں طور کے اوپر حصہ لیتے تھے. انہیں بستی بہت قدر کی نگاہوں سے دیکھتی تھی اور بہت ہی دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں انہیں یاد رکھے گی. بہت دنوں تک وہ یاد رہیں گے. بہت شکریہ جناب مولانا. ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آج سفیر کربلا کے تیسرے پروگرام میں تشریف لائے. ہم آپ کے علمی مراتب سے آگاہ ہیں اور ہمیں ذرا سی اور آگاہی آج آپ کی زمانہ طالب علمی سے بھی ہو گئی، اور آپ کی خدمات سے بھی. ہماری ڈھیر ساری دعائیں آپ کے لیے ہیں اور آپ کی بھی ہم دعاؤں کے محتاج ہیں. المہدی ٹی وی آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے. ہماری پوری ٹیم حوزہ علمیہ المہدی آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے، اور ہم سب آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں. ہماری دعا ہے کہ گھنگیرو سے تعلق رکھنے والے تمام سادات کرام زندہ و سلامت رہیں، اور جو وفات پا چکے ہیں وہ جوار اجداد اطہار میں ہوں، اور خاص طور پہ آپ کی ترقی اور خوشحالی اور خدمات دینی میں مزید شہرت کی دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. بہت بہت اللہ کریم آپ کا آپ کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے. ہم انشاءاللہ مزید بھی آپ سے رابطے میں رہیں گے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے. محترم آپ کی محبت ناظرین ناظرات، ہم ایک کمرشل بریک لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنے نئے مہمان کے ساتھ بلکہ میزبان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مولانا فرمان حسین صاحب سے کوئی رابطہ رکھنا ہو تو جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے آپ فون نمبر پر انہیں کال فرما سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم انشاءاللہ کمرشل بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. سادات گھنگیرو کے بارے میں، آبدی سادات کے بارے میں، مظفر نگر کے سادات کے بارے میں، حوزہ علمیہ سادات کے بارے میں، اور جناب مولانا الحاج علی حیدر آبدی صاحب الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سفیر کربلا کی تیسری قسط میں ہم نے وقفے میں جانے سے پہلے خطیب اہل بیت ذاکر حسین، مؤلف، مصنف، محقق جناب مولانا ڈاکٹر پروفیسر فرمان حسین صاحب قبلہ آبدی سے آپ کا تعارف کروایا تھا، اور انہوں نے بڑی سیر حاصل گفتگو فرمائی. اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے بھائی حجت الاسلام جناب مولانا الحاج سید علی حیدر آبدی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، جو نیو جرسی کے امام جمعہ والجماعت ہے، جو حوزہ علمیہ قم کے پڑھے لکھے فارغ التحصیل ہیں، اور اس سے پہلے انہوں نے مدرسہ ناظمیہ لکھنؤ سے اپنی تعلیم دین حاصل کی تھی. جناب مولانا بڑی خوبیوں کے مالک ہیں، اور انہوں نے لگ بھگ 24-25 سال ممبر حسینی کی امریکہ میں خدمت کی، اور اس سے قبل بھی تقریباً 15 سال انہوں نے ممبر حسینی کی خدمت ہند و پاکستان و ایران میں کی. ان کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے. ان کی خصوصیات میں خوش اخلاقی، بغیر کسی حرص و طمع کے دین کی خدمت، خاص طور پہ زندوں کی خدمت کے ساتھ ساتھ مردوں کی خدمت میں بہت مشہور ہے. حج و زیارات کے قافلے لے جاتے رہے ہیں اور لے جاتے رہیں گے. میں جناب مولانا الحاج سید علی حیدر آبدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہ بتائیں کہ علم دین کی طرف اور خدمت ممبر حسینی کی طرف ان کی رغبت کیسے ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ابھی برادر محترم ڈاکٹر مولانا فرمان حسین صاحب قبلہ نے فرمایا والد صاحب مرحوم کے سلسلے میں، تو ایک تو یہ کہ وہ علماء دوست بہت زیادہ تھے، اور ہمارے یہاں جو بیٹکا، جس کو پرانے زمانے میں دکڑیے کے نام سے وہاں کی محلی زبان میں کہا جاتا تھا، تو اس میں وہ مشہور تھے. تو تمام مومنین وہاں پر تشریف فرما ہوتے تھے، اور جو بھی علماء ہمارے یہاں آتے تھے ان کا قیام گھر پہ رہتا تھا. اور اس زمانے میں جو محرم اور الحرام میں خدمات کے لیے اور رمضان مبارک میں آتے تھے، تو یہ نہیں تھا کہ ماہ رمضان ختم ہو گیا فوراً رخصت ہو جائیں، یا ماہ محرم ختم ہو گیا فوراً رخصت ہو جائیں، بلکہ 3-3 4-4 مہینے تک ان کا قیام رہتا تھا. اور اس کی وجہ سے مومنین کا ایک ہجوم رہتا تھا. والد صاحب کو علماء کی خدمت کرنے میں بڑی محبت تو تھی ہی، بڑا سرور ان کو حاصل ہوتا تھا. انہی علماء کی خدمت کرتے کرتے جذبہ پیدا ہوا کہ میرے بھی جو بیٹے ہیں وہ عالم دین بنے، اور کچھ تشویق جو ہے ان علماء نے دلائی کہ آپ کے یہاں ایک بیٹا جو ہے، آپ اتنی علماء سے محبت کرتے ہیں تو ایک بیٹا آپ کا مولوی ہونا چاہیے. تو انہی کی محبتوں کا نتیجہ ہے کہ اور ان کی تائید اور ان کی خواہش، جس کی بنا کے اوپر مجھے علم دین کے سلسلے میں، اور یہ بھی حسن اتفاق دیکھیں کہ میری بھی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ نوگاواں سادات باب العلم سے ہوئی، اور اس کے محرک جو ہیں ہمارے برادر محترم مولانا ڈاکٹر فرمان حسین صاحب ہیں، یہی مجھ کو لے کر کے گئے. چند ماہ میں وہاں پر رہا، اس کے بعد پھر لکھنؤ بھی یہی لے کر کے گئے، اور لکھنؤ میں مدرسہ ناظمیہ میں ایک عرصے تک میری سرپرستی کی. داخلہ بھی مفتی اعظم احمد علی صاحب قبلہ سے کہہ کر کے کرایا، کیونکہ میں اتنا کم عمر تھا کہ اتنے کم عمر کے بچے لیے نہیں جاتے تھے. اور
جب تک آپ کا قیام لکھنؤ میں رہا تو میرے سرپرست رہے، اور پھر جب آپ علی گڑھ منتقل ہو گئے اس کے بعد بھی سرپرستی کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ مشورے دیتے رہنا اور رابطہ رکھنا۔ بہرحال اس صورت سے علماء کی تائید اور والدین کی خواہش جس کی بنا کے اوپر علم دین حاصل کرنے کے لیے لکھنؤ میں قیام رہا، اور تقریباً 17 سال میں لکھنؤ میں مدرسہ نازمیہ، چند بہت مختصر عرصے کے لیے مدرسہ سلطان مدارس میں بھی رہا میں، لیکن مکمل تعلیم میں نے جو ہے مدرسہ نازمیہ سے عالم فاضل قابل اور متعدل فاضل مدرسہ نازمیہ ہی سے کیا۔ مفتی احمد علی صاحب قبلہ کی زندگی کے آخری ایام تھے، اس کے بعد مولانا امیر العلماء آیت اللہ سید حمید الحسن صاحب قبلہ جو ہیں وہ پرنسپل ہو گئے، اور انہی کے سرپرستی میں مکمل تعلیم کی۔ لکھنؤ یونیورسٹی سے BA بھی کیا میں نے، اور اس کے بعد پھر عہدہ علمیہ قم، جہاں آپ سے دوستی ہوئی اور دوستی شروع ہوئی اور الحمدللہ آج تک جاری و ساری ہے۔ میں ایران کے قیام کے دوران جو ہے وہ ہمارے بہت ہی قریبی عزیز دوست ہیں، پیسفک ٹریولز ایجنسی ہے دہلی میں، اس کے چیئرمین ہیں جناب عزیز دہلی صاحب، ان کے بڑے بھائی جناب تہذیب دہلی صاحب شکاگو میں مقیم ہیں، تو ان کی خواہش پر میں شکاگو 1988 میں ماہ رمضان المبارک میں ماہ مبارک کی تبلیغات کے سلسلے میں آیا تھا۔ اس کے بعد مومنین کے اصرار پر رکنا پڑا، اور وہ زمانہ وہ تھا کہ علماء یہاں نہیں تھے، چند حضرات تھے بیچارے، تو ان لوگوں کا اصرار اتنا شدید ہوا کہ مجھے رکنا پڑا، اور چند ماہ تہذیب تہذیب صاحب کے گھر پہ قیام رہا۔ پھر میں حسینی جو معصوم کے نام سے معصوم امام بارگاہ شکاگو میں، اس میں منتقل ہو گیا، اور وہاں تقریباً 1.25 سال میں نے خدمات انجام دی۔ وہیں سے اسی امام بارگاہ کے ذریعے میرا امیگریشن بھی ہوا۔ اس کے بعد پھر میں مجالس کے سلسلے میں پہلی مرتبہ نیو یارک اور نیو جرسی آیا، اور اس وقت یہاں پر سینٹرل جرسی میں کوئی امام بارگاہ نہیں تھی 90s میں، یا نارتھ میں جو ہے وہ محفل شیخ خراسان تھی، اور ساؤتھ میں بیت القائم۔ تو یہاں ماہ رمضان کے سلسلے میں بیت القائم اور صالحہ مرحوم محمد علی نقوی صاحب اس وقت تحریک چلا رہے تھے ایک امام بار کے قیام کی، اور وہ ماشاءاللہ کامیاب بھی ہوئے۔ آستانہ زہرا انہوں نے جو ہے وہ قائم کیا، اس وقت میں ان کے ساتھ میں تھا، اور پھر میں یہاں سے کچھ عرصے کے لیے مرحوم مولانا فیروز حیدر صاحب قبلہ کی فرمائش پر اٹلانٹا چلا گیا، تقریباً 3 سال وہاں قیام رہا، اور وہاں پر جو ہے نماز جمعہ قائم کی، دیگر پروگرام قائم کیے، سینٹر کی تحریک چلائی، اور ماشاءاللہ سے کئی اسکول وہاں پر قائم کیے دینی روزانہ کے عنوان سے، یعنی ایک روز درس اس جگہ ایک روز اس جگہ، تو اس طریقے سے وہ تحریک چلائی اور بڑی کامیاب رہی، اور آج تک ماشاءاللہ سے وہ جاری و ساری ہے۔ 92 میں میری فیملی یہاں پر منتقل ہو گئی ہندوستان سے، ان کا امیگریشن ہو گیا، اور 93 میں نیو جرسی میں آ گیا، تقریباً 8 یا 9 سال آستانہ زہرا سے منسلک رہا۔ اس کے بعد میں تقریباً 5 سے 6 سال جو ہے وہ محفل شیخ اپنے مسلم فاؤنڈیشن کے ساتھ میں امام علی مسجد میں، اور امام علی مسجد کی تحریک دلائی، اور ماشاءاللہ سے وہ کامیاب ہوئے، اور مومنین نے وہ منزل تکمیل تک پہنچا دیا۔ آج کل میں محفل شیخ خراسان سے منسلک ہوں، نماز جمعہ وہیں پر قائم ہے، اور ماشاءاللہ سے مومنین کی محبتیں ہیں۔ اشیاء محرم میں امریکہ کے تقریباً سبھی شہروں میں خطاب کر چکا ہوں، اور کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پر جانا نہ ہوا ہو۔ ظاہراً کینیڈا میں بھی برابر جاتا رہا ہوں، اور ایران کے قیام کے دوران میں 8 سال تک مسلسل بنگلہ دیش اشیاء محرم ماہ رمضان کے سلسلے میں تبلیغات میں جانا ہوا، اور گزشتہ سال جاپان بھی جانا ہوا اربعین کے سلسلے میں، اس سال بھی اربعین میں جاپان جا رہا ہوں۔ اس سال کا پہلا عشرہ محرم جو ہے وہ آستانہ زہرا میں
خطاب کیا، اور یہ میری بدنصیبی کہ پہلی محرم کو 2 محرم کو یہاں کے اعتبار سے اور ہندوستان کے لحاظ سے پہلی محرم کو والد صاحب اس دنیا سے برحمت خدا چلے گئے، اور 8 محرم کو والدہ نے انتقال فرمایا. اور جانتے ہیں کہ والدین کی جو نعمت ہے اور جو ربوبیت کا مرقع ہے، دونوں کو ایک ساتھ چلے جانے سے جو ذہن کے اوپر اثر ہوتا ہے وہ ایک فطری بات ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروردگار عالم کا ہمارے لیے فضل و کرم تھا کہ اللہ ہم نے ان ایام اللہ کو منتخب کیا ان کے لیے، اور ہمارے لیے جو ہے وہ کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ بنی، اور اہل بیت کا غم جو ہے ظاہر ہے کہ ہر غم کو بھلا دیتا ہے. تو اہل بیت کے غم نے ان دنوں میں جو ہے ہمیں وہ مدد پہنچائی ہے کہ ہم اپنے والدین کا غم بھول کر کے اہل بیت کی مصیبت کو یاد کرتے رہے. بہت شکریہ. ناظرین ناظرات، آپ نے ملاحظہ فرمایا جناب مولانا علی حیدر عابدی صاحب روداد بتا رہے تھے کہ کیسے وہ طالب علم بنے، کیسے وہ خطیب اہل بیت بنے، کیسے وہ ذاکر حسین بنے، اور کس طرح انہوں نے شکاگو، اٹلانٹا، نیو جرسی اور نارتھ امریکہ کے شہر شہر میں، نگر نگر میں ذکر پاک سید الشہداء علیہ السلام کیا. اور ابھی آپ کو بتا رہے تھے کہ وہ جاپان میں کئی سال سے عشر چہلم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی صاحب کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے. ہم ایک کال لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو ہم جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا میں ماجد موسی بات کر رہا ہوں نیو جرسی سے. ارے حیدری والا کیسے ہیں ماجد آغا؟ پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. شکریہ شکریہ. مولانا عابدی صاحب بھی دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے، اور عابدی صاحب ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت اچھی باتیں کر رہے تھے، اپنے بتا رہے تھے، اور میں بھی وجہ سے بہت خوش ہو گیا. المہدی سے یہ پروگرام آ رہا ہے اور میں بھی وجہ سے شریک ہونے کے لیے بسم اللہ بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ خیبری یا علی، نعرہ صفدری یا علی، دم دم علی علی، دم دم علی علی، علی، ہر دم علی علی، ہر دم علی. علی علی. اللہم صلی علی محمد محمد. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ زندہ باد، حسینیت زندہ زندہ باد، یزیدیت مردہ مردہ باد، یزیدیت مردہ مردہ باد. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. کربلا زندہ باد. زندہ باد، فائز آباد انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماجد آغا، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہت عرصہ ہو گیا تھا آپ کے نعرے اور آپ کی زبان سے درود نہیں سنا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو خوش رکھے، آپ کی عزاداری کو اللہ قبول فرمائے. بہت شکریہ. محترم ناظرین و ناظرات، ہمارے مولانا الحاج سید علی حیدر عابدی صاحب اس وقت المہدی ٹی وی کے اسٹوڈیو میں سفیر کربلا کے تیسرے پروگرام میں حاضر ہیں. میں یہاں پر تمام ناظرین ناظرات سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کال کرنا چاہیں تو اسکرین پر ہمارا نمبر آ رہا ہے، آپ کال کر سکتے ہیں. ساتھ ہی اگر آپ مولانا الحاج علی حیدر عابدی صاحب کی بلا کو کال فرمانا چاہیں دینی خدمات کے لیے، دینی ایڈوائس لینے کے لیے، تو ان کا نمبر بھی اسکرین پر دیا جا رہا ہے. جناب مولانا عابدی صاحب کو آلموسٹ 25 سال امریکہ میں خدمت کرتے ہو گئے ہیں، اور تقریباً اس سے کچھ تھوڑا عرصہ ہی کم ان کو دین کی تبلیغ کرتے ہوئے ہو گئے. یہ عرصہ ہو گیا ہے. جناب مولانا کی خدمت میں میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ یہ بتائیں کہ امریکہ آنے کے بعد عزاداری حسین علیہ السلام کربلا کے پیغام کے بارے میں انہوں نے کیا محسوس کیا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے کہ امریکہ میں آنے کے بعد جو بھی شخص آتا ہے تو یہاں مقیم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا امیگریشن ہو اور گرین کارڈ ہو. اس کے بغیر تو رہنا مشکل ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب کوئی مشکل نہیں تھا، مگر 9/11 کے بعد سے بہرحال مشکلات ہو گئی. لیکن خدا کے فضل و کرم سے ہم جو یہاں آئے ہیں اور دیگر علماء جو بھی آئے، میں کم سے کم اپنی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ میں اہل بیت کے ذکر کے نام پر یہاں آیا. میرا امیگریشن اہل بیت کے نام پر ہوا اور الحمدللہ 3 مہینے میں میرا گرین کارڈ میرے پاس آیا. اور جو آسانیاں قانونی طور کے اوپر ممکن ہوتی ہیں وہ ایک مبلغ کے لیے یہاں کے اوپر مہیا کی گئی. اس زمانے میں ظاہر ہے کہ ہر جگہ امام بارگاہ نہیں تھی، ہر جگہ مسجدیں نہیں تھی. بیسمنٹ میں کہیں پر کہیں رینٹ لے کر کے چرچ یا ہال کوئی بھی لے کر کے پروگرام ہوئے، اور ہم لوگوں نے اس چیز پر زور دیا کہ آپ لوگ باقاعدہ امام بارگاہ قائم کریں اور اپنا سینٹر بنائیں، عالم کا وجود جو ہے اس کو یقینی بنائیں. اور کافی جگہ اس سلسلے میں کام کیا اور الحمدللہ کامیابی ملی. اور اس کے بعد پھر سب سے پہلے شکاگو میں جلوس نکلا تو میں اس میں شریک ہوا اور اس کی تحریک چلائی. اور ظاہر ہے کہ چونکہ انڈیا، پاکستان یا افریقہ سے لوگ آئے ہیں تو بہت سے لوگ ایسے تھے جو خوف زدہ ہوتے تھے، نہ معلوم یہاں کا ماحول کیسا ہو کیا ہو. ہم نے کہا اس سے کوئی ضرورت نہیں، جن کا جلوس ہے، جن کا ذکر ہے، وہ خود حفاظت کریں گے. پہلے وہ فٹ پاتھ پہ نکلا، اب ماشاءاللہ شاہراہوں پہ نکل رہا ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے سامنے ختم ہوتا ہے. میں اس جلوس میں گیا بھی ہوں، نماز کی اقتدا بھی کی ہے، اور بڑا اچھا پروگرام ہوتا ہے ماشاءاللہ سے. اور اب تقریباً آپ دیکھیں کہ پہلے نیو یارک میں ایک جلوس نکلتا تھا، اب جو ہے وہ 3 جلوس نیو یارک میں نکل رہے ہیں. 2 سال سے جو ہے 3 سال سے نیو جرسی میں ماشاءاللہ سے نکل رہے ہیں، ہیوسٹن میں نکل رہے ہیں. اس کے بعد میں اٹلانٹا میں، لاس اینجلس میں، شکاگو میں، تو سبھی جگہ کے اوپر ماشاءاللہ سے جو ہے وہ ترویج ہو رہی، تبلیغ ہو رہی. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انہی امام بارگاہوں کے ذریعے سے اور اہل بیت کے ذکر کے ذریعے سے اس وقت جو نئی نسل، یعنی ظاہر ہے میرے قیام کو یہاں پر 25 سال ہو گیا، تو گویا میرے آنے کے بعد جو بچے پیدا ہوئے ان کی عمریں 24-25 میں چل رہی ہیں. میں نے کل سرفراز نقوی صاحب سے آستانے میں یہ بات ہو رہی تھی کہ وہاں اس سال جو ماتم کر رہے تھے اور نوحہ بھی پڑھ رہے تھے اور سود خوانی بھی کر رہے تھے، وہ بچے تھے جن کو ہم لوگوں نے امام بارگاہ میں پڑھانا شروع کیا. اور اب ماشاءاللہ سے وہ جو ہیں وہ عزاداری کے نقیب بنے ہوئے ہیں. تو ایک پوری نسل جو ہے وہ تیار کی ہے امام بارگاہوں نے اور ان مومنین نے اہل بیت کے سائے میں. اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ بے راہ روی کا زمانہ کہ جہاں والدین کی کوئی قدر و منزلت نہ ہو اور دین کی کوئی اہمیت نہ ہو، بزرگوں کا خیال نہ رکھا جاتا ہو. اگر ہماری یہ نوجوان نسل بزرگوں کا بھی احترام کر رہی ہو، علماء کا بھی احترام کر رہی ہو، یہ صرف ذکر اہل بیت کا صدقہ ہے. اور بے راہ روی سے بچانے کے لیے عملی طور کے اوپر اہل بیت کے دروازے تک لگا دیں اگر اولاد کو، تو اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے. جہاں دین بھی ملتا ہے اور دنیا بھی ملتی ہے. بہت. اور ظاہر ہے کہ آپ کو بہتر تجربہ ہے، اور میں جانتا ہوں بروکلن کے اندر کوئی جگہ نہیں تھی، صرف ایک امام الخوئی سینٹر تھا. مگر الحمدللہ آپ دیکھیں جب سیل مہدی بنے ہوئے وہاں پر وہ ہوا ہے تو تب سے کتنے لوگ وہ ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے داڑھی رکھ لی ہے، کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ سے کہ جو فیضیاب ہو رہے ہیں. اب یہ نسل جو ہے وہ کل بہترین عزادار بھی ثابت ہوگی اور ثابت ہو رہی ہے. آپ دیکھیے اس کا اثر یہ ہے کہ جلوسوں میں بھی آتے ہیں اور مجالس بھی کرتے ہیں، گھروں کی مجلسیں. جبکہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو دنیاوی تعلیم کے سلسلے میں رات دن رکھنے کے بعد میں عشرہ عاشورہ تک نہیں آتے، مگر ہم لوگوں کی ترویج اور ہم لوگوں کا اصرار اور تبلیغ و نصیحت کا اثر آج یہ ہے، اور امام بارگاہوں کا قیام کی وجہ سے اور حوزہ علمیہ کی وجہ سے کہ ماشاءاللہ سے دین کی طرف راغب میں ماشاءاللہ ان کا دین محفوظ ہے، ان کے عقائد محفوظ ہیں، اور برائی سے یہ لوگ جو ہیں دور ہو گئے. بہت ہوتا ہے ماشاءاللہ. ناظرین ناظرات، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں مولانا علی حیدر عابدی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں سفیر کربلا کے تیسرے پروگرام میں تشریف فرما ہے. اپنے تمام تجربات کا انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے بتایا کہ فرش عزا پر
अगर आप अपने बच्चों को ले आए तो आपकी नस्ल महफूज हो सकती है, जिसके हम आई विटनेस हैं। दो बातों का तस्करा मैं ज़रूरी समझता हूँ। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सन 1990 में अमेरिका स्पॉन्सर करने वाले, बुलाने वाले खुद मौलाना अली हैदर आबदी साहब हैं। अल्लाह इनको इस खिदमत पर जज़ाए खैर मरहमत फरमाए। इन्होंने बिरादरम जनाब डॉक्टर रियाज हुसैन खान साहब के ज़रिए, डॉक्टर अली चौहान मरहूम के ज़रिए मुझे स्पॉन्सर भिजवाया था। उसके बाद से मैं यहाँ खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। दूसरी बात, जवेद हुसैन समेत बहुत सारे दोस्तों ने हमारे जिम्मे लगाया है कि मौलाना अली हैदर आबदी साहब तक उनकी कंडोलेंसेस, ताज़ियत को पहुँचाएं इनके वालिदैन शरीफैन के इंतकाल पर। और मजलिस भी हो रही है आस्तान ज़हरा में सैटरडे के दिन 12 बजे 12 नून 14। इसका एड्रेस भी आप नोट फरमा लीजिए। 14 माउंट वर्नन MT वर्नन रोड, इंग्लिश टाउन, न्यू जर्सी। और अगर आप मजीद मौलाना के नंबर पर कॉल करके डायरेक्शन ले सकते हैं, या अलहाज माजिद हुसैन मुसवी को आप कॉल करें 732-896-1786, तो आप डायरेक्शन ले सकते हैं। हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर है। अगर कोई कॉल है तो हम ले लेंगे, उसके बाद हम आपसे इजाजत चाहेंगे ढेर सारी दुआओं के साथ मौलाना अली हैदर आबदी साहब की तौफीक़ात आलिया के लिए, इजाफे के लिए, अपनी तौफीक के इजाफे के लिए, और हमारे इनसे पहले आने वाले मेहमान मौलाना फरमान हुसैन साहब की तौफीक़ात आलिया के इजाफे के लिए। हमारे स्टूडियो में जो मौजूद हैं इस वक्त हमारे दोस्त, अहबाब, कलीग्स मौलाना वसीम अब्बास साहब, मंजूर मियाँ साहब, और अभी थोड़ी ही देर पहले अलहाज माजिद हुसैन मुसवी एंटर हुए हैं। इन सब की नाज़रीन और नाज़रात की तौफीक़ात आलिया के इजाफे की दुआ के साथ हम अपने प्रोग्राम को हतमी और आखिरी शक्ल दे रहे हैं। एक कॉल ले लेते हैं, फिर हम आपसे इजाजत लेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि क़िबला। मेरा नाम बशीर अहमद चौधरी है, जर्मनी से बोल रहा हूँ। मैंने आपकी खिदमत में अदाब सलाम अर्ज़ करना है जी। बहुत मेहरबानी जनाब। ओके जी, बहुत शुक्रिया जनाब बशीर अहमद चौधरी साहब, शुक्रिया आपने हमें कॉल फरमाई। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम को अहले सुन्नत भी देख रहे हैं, अहले तशय्यो भी देख रहे हैं। ये प्रोग्राम हर उस शख्स के लिए है जो सिरात मुस्तकीम की तलब रखता है, जो हिदायत का तालिब है। जनाब मौलाना अली हैदर आबदी साहब अपने इख्तितामी रिमार्क के साथ इस प्रोग्राम को खत्म करें। मैं प्रोग्राम के ख़त्म करने से पहले मौलाना डॉक्टर सखावत हुसैन साहब और इनके अलमहदी टीवी के मुआविनीन, बिलखुसूस जनाब मौलाना अलहाज वसीम अब्बास साहब क़िबला का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये सआदत बख्शी कि आज मैं अलमहदी टीवी के प्रोग्राम में शरीक हुआ, और अलमहदी टीवी के ज़रिए से अपने तमाम मोमिन मोमिनात, उलमाए किराम, अपने तमाम बहन भाई जिन्होंने मेरे वालिदैन मरहूमीन के ताज़ियत के सिलसिले में फ़ोन करके ताज़ियत की, घर पर आकर के इमाम बारगाह में आके ताज़ियत की, ईमेल के ज़रिए से उनको जो है वो पैगामात भेजे, और अब टीवी के ज़रिए भी भाई जावेद साहब उनके दोस्तों ने ताज़ियत के पैगामात भेजे। उन सब का शुक्रगुजार हूँ। परवरदिगार इन सब को सलामती रखे, बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इन दुआ के साथ कि परवरदिगार सरज़मीन पाकिस्तान में अमन व अमान को कायम व दायम फरमा, और तमाम बिरादरान इस्लामी को मेल व मोहब्बत से रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बहक़ हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व अबीहा व बालिहा व बनीहा मुहिब्बान आले मोहम्मद जहाँ जहाँ आबाद हैं उन सब के जान व माल की हिफाजत फरमा, और हम सब को अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा।
امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کا شمار فرما۔ اسی دعا کے ساتھ خدا حافظ۔ ہمارا المہدی ٹی وی آپ کے کنٹریبیوشن اور ڈونیشن سے چلتا ہے۔ اگر آپ مہربانی فرمائیں المہدی ٹی وی کی ممبرشپ کم از کم $1 پر ڈے، $30 پر منتھ، اور زیادہ سے زیادہ $100 پر منتھ، $30 کے ممبر بن جائے یا $100 کے، تاکہ ہم $6000 ہمارا ماہانہ خرچہ ہے جس کے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی فیاضی سے، سخاوت مندی سے آل محمد کے اس مشن کی ترویج میں حصہ لیجئے، ممبر بنیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے۔ اگر آپ اپنے کنٹریبیوشن بھیجنا چاہتے ہو تو ہمارا پتہ نوٹ کر لیں، المہدی فاؤنڈیشن انک، PO باکس 521 بیان BAYONNE، نیو جرسی 07002۔ ہمارا نیو جرسی کا اسٹوڈیو ازلن میں واقع ہے، جو وڈ برج اور ایڈیسن کے قریب ہے، روٹ 27 کے اوپر، اور اس کا ایڈریس ہے 625 لنکن ہائی وے، ازلن ISELIN، نیو جرسی 08830۔ آپ اسکرین کے اوپر بھی ہمارا ایڈریس دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے چیکس ارسال کرنے ہیں جو ٹیکس ایگزمپٹ ہیں اور خمس ایگزمپٹ ہیں۔ ہمارے ساتھ تعاون کیجئے، پروگرام دیکھتے رہیے اور ہمارے ممبر بنیے۔ ہمیں ای میل کیجئے almahditv@gmail.com۔ بہت شکریہ۔ عظم اللہ اجورکم واجورنا بمصاب مولانا الحسین ابن علی و انصارہ۔